ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیب فاروق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجزیہ نگار ہیں، اپنا شو کرتے ہیں اور ہی از ویری گڈ ایٹ واچنگ دیز پولیٹیکل ڈیولپمنٹس فرام کلوز کوارٹرز. تھینک یو ویری مچ منیب فاروق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. حضور، یہ اب اسمبلیوں کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے اور نمبرز بھی بالکل پورے ہیں، ہو چکا سارا معاملہ. صرف ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ can you throw some light on the changes which are in the offing جو اس ترمیم کے بعد ہوں گی؟ آرٹیکل 243 میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اور ججز کی اپائنٹمنٹ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو کیا آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس ضمن میں؟ جناب منیب فاروق صاحب. بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا. دیکھیے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ کے اندر معاملات ہیں، ان میں ایک تو جس پہ زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 ہے، جو کہ بیسیکلی کمانڈ آف آرم فورسز کے حوالے سے ہے. ایک تو یہ کہ شاید یہ غلطی کی جا رہی ہے کچھ دوست کے جی شاید کمانڈ کے اندر کوئی تبدیلی ایز سچ آ رہی ہے، وہ تو نہیں لگتا. لیکن ہاں، کیونکہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ اس وقت اس کا ذکر پاکستان آرمی ایکٹ میں تو ہے، لیکن آئین کے اندر آرٹیکل 243 میں موجود نہیں تھا. اس میں 4 عہدے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف کا عہدہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف، جو آرٹیکل 243(4) کے اندر ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک انسرشن کرنی ہے آف دی جو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہے وہ، اور وہ ظاہری بات ہے ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ جس کے ساتھ سابق نہیں لگتا. وہ آپ ایک دفعہ اگر کوئی ایلیویٹ ہوتا ہے، 5 اسٹار جنرل بنتا ہے، تو وہ فار لائف ہوتا ہے، ایون سروس ختم ہونے کے بعد بھی. کچھ لوگ اس کو اس بات سے تشبیہ یا تشریح دے رہے ہیں کہ جی شاید اس کا تعلق آرمی چیف کے ٹینیور کے ساتھ ہے. نہیں، وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر پچھلے سال ترمیم کر دی گئی تھی اور اس میں باقاعدہ طور پر 2 چیزیں اور بھی انسرٹ کی گئی تھیں. ایک یہ کہ 3 چیزیں تھیں بیسیکلی. ایک یہ کہ مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی تھی، اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ جو جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ اس کا اطلاق آرمی چیف کے اوپر نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ جو ری اپوائنٹمنٹ کی معاملہ تھا اس کو اب قانونی شکل دے دی گئی تھی کہ اگر کوئی حکومت کسی آرمی چیف کو ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، اور ایک اور ٹینیور اگر ہوگا تو وہ بھی اگر کسی کو ملے گا تو وہ بھی 5 سال کا ہی ہوگا. ساتھ یہ بھی لکھا گیا تھا واضح طور پر کہ یہ ترامیم ہمیشہ سے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا حصہ سمجھی جائیں گی، لہٰذا وہ جو بازگشت تھی کہ جی کوئی نیا نوٹیفیکیشن چاہیے، یہ وہ سب فضول باتیں تھیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مزید اس جو مجوزہ ترمیم کے مسودے کے اندر جو کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے زیادہ ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہے. یعنی پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایگزیکٹو کی مزید انگریس ہوگی، مزید محکوم قسم کی عدلیہ شاید ہمیں آنے والے کچھ سالوں کے اندر ملے، جہاں ججز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کہیں جانے سے منع کریں. وہ مائی وے اور ہائی وے والا کام شاید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی انڈیکیشن مجھے جو مل رہی ہے. پلس جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ بنا دیں گے تو پھر آپ کی جو چیف جسٹس ہیں بصد احترام، ان کی اہمیت چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی اگر ان کو علیحدہ رکھنا ہے اور آئینی کورٹ کا سربراہ اور ہوگا تو پھر چیف جسٹس کا عہدہ محض ایک ٹائٹلر ہی وہ رہ جائیں گے. اصل اختیار جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ ہیں ان کے پاس ہوگا، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کا تعلق حکومتوں سے ہوتا ہے. اچھا، ایک اور میں خبر آپ سے لینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ یعنی خبروں کا بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں. کیا کوئی آئینی جو ہے عدالت، اس کے جو چیف ہیں، کوئی سابقہ جج بھی لیے جانے کا یعنی اہتمام ہو سکتا ہے؟ کچھ میں نام نہیں لینا چاہتا آن ایئر، لیکن کچھ کہا جا رہا ہے کچھ سابقہ جج صاحب جو خاصے قریب رہے ریاست کے، اور ان کو بھی کیا یعنی ہی کین بی آن بورڈ ایز چیف آف دی آئینی بینچ؟ دیکھیے، پاکستان کے آئین کے اندر اور عدالتی فیصلوں کی نظیر میں ایڈ ہاک ججز تو قاضی صاحب آتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ایسے معاملات رہے ہیں جہاں ایڈ ہاک ججز آئے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سربراہی کے لیے ایک سابق جج کو لانا وہ ایک بڑا بولڈ آئیڈیا ہوگا. آلدو اس کی اگر ترمیم کے اندر اس کا رستہ نکال لیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی اس پر کیا اعتراض کر سکتا ہے. اور ترمیم جب چیلنج بھی اسی آئینی عدالت کے سامنے ہوگی
جو جس کے نتیجے میں وہ آئینی عدالت بنے گی تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن شاید منیب میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے گرائیں بھی ہیں، تو میں تھوڑی سی اپنی زبان بولنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم چکوال میں کہتے ہیں نا کہ آپے میں بچے چون تو آپے میں چنگی بھلی، چلیں اس کو اس تک رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے این ایف سی کے حوالے سے کیا ہوگا؟ پھر میاں صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں۔ ہاں جی میاں صاحب آپ پوچھیں میاں صاحب۔ منیب صاحب تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی گائیڈنس چاہوں گا آرٹیکل 243 کے حوالے سے، کیونکہ آرٹیکل 243 میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اپوائنٹمنٹ ہے چیئرمین جوائنٹ کی اور آرمی چیف اور دیگر جو چیفز ہیں ان کی۔ اس میں جو وزیر اعظم ہیں وہ سمری بھجواتے ہیں، صدر صاحب جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ کیا اس میں ہم یہ سمجھیں کہ جو فیلڈ مارشل کا نام کا اضافہ کیا جائے گا، یا وہ جو سویلین اختیارات ہیں اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، خود ہی اپوائنٹمنٹ کریں، خود ہی جو ہے وہ ٹرانسفر وغیرہ کریں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے فوج پاکستان کا ایک بہت مضبوط اور منظم ادارہ ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے۔ لیکن آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ فوج ریاست نہیں ہے، ریاست کے تابع ایک ادارہ ہے۔ تو اس ادارے کا فی الحال تو ایسا ایمبیشن تھیوریٹیکلی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا جس میں وہ خود کو اٹانومس باڈی کے طور پر وہ کوئی کہیں کہ ہم اپنی اپوائنٹمنٹس، اپریزلز، ڈیزگنیشن سب کچھ خود ہی ڈیزائن کریں گے اور خود کو خود ہی ریگولیٹ کریں گے۔ وہ ریاست کا ادارہ ہے، ریاستی جو میکنزم ہے، آئینی سٹرکچر ہے، اس کے اندر اس کی پلیسمنٹ موجود ہے اور رہے گی۔ ویسے بھی صدر مملکت بے شک کمانڈ ہے آرمڈ فورسز کے، سپریم کمانڈر ہیں آف آرم فورسز، لیکن جو تقرریاں ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کی ایڈوائس قانونی اور آئینی معاملات کے تناظر میں بائنڈنگ ہے صدر مملکت کے اوپر۔ اس جگہ ڈسٹنکٹیو رائٹ کوئی نہیں ہے صدر مملکت کا، اور جو ایڈوائس آتی ہے وزیر اعظم کے دفتر سے وہ صدر مملکت اس پر نہیں، وہ تو ہمیں یقین ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس پر جو ہے وہ راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے، سوری قاضی صاحب ایک چھوٹا سا گائیڈنس ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بھی کچھ ترامیم جو ہیں وہ تجویز، امکان ہے کہ تجویز کی جائیں۔ کیا پیپلز پارٹی راضی ہو جائے گی؟ اجلاس تو بلا لیے گئے ہیں دونوں، اور موجودہ اجلاس جو ہے اس میں راضی خوشی یہ ترمیم ہو جائے گی یا کوئی تحفظات کا اظہار ہوگا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو این ایف سی سے متعلق یا صوبوں کے شیئر سے متعلق معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس میں کچھ ترامیم اپنی طرف سے وہ ضرور لائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے سر کا تاج آپ اسے کہیں، وہ یا فیدر ان دا کیپ اگر اس کا جو لغوی معنی آپ استعمال کریں، وہ اس کو بڑا پرائڈلی پوزیس کرتے ہیں اور وہ اس کو بڑا جیلسلی گارڈ بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ جبکہ وفاق کے اندر بیٹھی بھی حکومتوں کا، میں یہ بھی کہوں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترمیم اور یہ ڈویژن جو ہے فنڈز کی اور ریسورسز کی، اس سے وفاق کو تو آپ کنگلا کر دیتے ہیں، اور وفاق تو ہر سال -3-4 ہزار ارب سے اپنا سال شروع کرتا ہے۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چائے بھی قرضے کی پیتے ہیں، یعنی مائنس میں چلا جاتا ہے وفاق، اور وفاق بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو اب شاید کچھ چیزوں کی تقسیم کے اندر وفاق کو نے کا یہ پروپوزل ہے، کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وفاق کی بہت اہمیت ہے اور وفاق کی اکائیاں چاروں صوبے ہیں، تو ریسورسز کی تقسیم کے اندر کوئی فارمولا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کتنی لچک دکھاتی ہے یہ صرف آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا منیب بھائی، ایز ریومرز وڈ ہیو اٹ، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حتمی طور پہ سامنے نہیں آیا، مگر چونکہ ظاہر ہے اب سوشل میڈیا کو بھی ہمیں کان دھرنے پڑتے ہیں، تو ابھی بات بھی کی تھی میاں صاحب نے کہ ظاہر ہے وہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو عہدہ ہے وہ تو ٹاپ پہ ہے،
تو کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ جو آرمی چیف نیکسٹ جو ہے ول بی انڈر دی، ویسے تو انڈر ظاہر ہے جو فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ ہے وہ ٹاپ ایک ہے، فی الحال تو ٹائٹولر ہی ہے، لیکن کیا اس میں بھی کوئی ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ نیچے کوئی عہدہ کریٹ کیا جائے اور اوپر ٹاپ پہ فیلڈ مارشل صاحب کا، چاہے یہ ہوں یا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو اس حوالے سے بھی کوئی تبدیلیاں ان دی آفنگ ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب کہ جب مشرف صاحب آرمی چیف تھے تو ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف ایک اس وقت پتہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کریٹ کیا گیا یا جو بھی جنرل یوسف صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ سارے معاملات تھے، اور کیونکہ پرویز مشرف صاحب اس وقت ان کے پاس چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ آرمی چیف بھی تھے، آل ان آل تھے۔ دیکھیے ایسی کوئی چیز اس وقت تو کسی جگہ اس کا امپریشن نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں یعنی آرمی چیف ہیں، ان کا ٹینیور بھی 2027 نومبر تک بالکل قانونی طور پر پروٹیکٹڈ ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی یہ سپیس کریٹ کی جانی ہے تو یا عہدہ کریٹ کیا جانا ہے جس کی انڈیکیشن یا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ رول آؤٹ سرے سے کر دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو اس پہ ایلیویٹ ہوتے ہیں وہ رہیں اور فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم رہیں اور نیچے کو اور عہدہ کریٹ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عہدے کے اختیارات کم ہوں اور اصل پاکستان کی فوج کی باغ ڈور فیلڈ مارشل کے پاس رہے۔ یہ باتیں صرف اس وقت تو ان پر قیاس رائیں کی جا سکتی ہیں، پریکٹیکلی اس وقت ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بٹ یو آر ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ۔ منیر صاحب دو خبریں ہیں سر، دو خبریں ہیں، ان میں الگ الگ آپ سے تصدیق بھی چاہوں گا اور تھوڑا سا گائیڈنس بھی چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کے پی کے حکومت کی جانب سے، خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے وہاں سے سخت ٹویٹ اور سخت زبان جو ہے اسی طرح بولی جا رہی ہے جس طرح پہلے بولی جا رہی تھی۔ کیا اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ؟ اور جو پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات ہیں وہاں پر ایک چیز جو ہے پنپ رہی ہے، باقاعدہ خبر کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ کیوں نہ کے پی کے میں بھی جس طرح آزاد کشمیر میں ایک ماڈل حکومت جو ہے وہ بنائی گئی تھی اندر سے ہی تبدیلی لا کر، وہاں پر بھی اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ اپنایا جائے اور اس طرح تاکہ وفاق کے ساتھ بھی معاملات بہتر رہیں اور کے پی کے کا حکومت جو کہ حکومت جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ بھی پورے ہو جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب ممکنات پر تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو گورنر رول کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے واضح جواب دیا کہ اس کا استحقاق وفاق کو یعنی حکومت پاکستان کو ہے۔ میں نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ بے شک ایک ڈسکمفرٹ موجود ہے۔ آج اس کا ذکر ہوا اس پریس بریفنگ میں، جو میرے کولیگز تھے انہوں نے بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو جرگہ ہوا تھا آرمی چیف میں نے کیا، اس میں سہیل آفریدی صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو نہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو میزبان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو جس مرضی کو بلائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے غالباً بتایا جاتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کو نہیں بلایا۔ تو اگر یہ صورتحال یہ ایسے ہی چلتی رہی تو قانونی آپشن تو موجود ہے، رادر آئینی آپشن، کہ دے کین پل دا پلگ آن کے پی گورنمنٹ۔ لیکن میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو ایمرجنسی پروویژنز ہوتی ہیں یہ لائف لانگ نہیں ہو سکتی، یہ بڑے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کے اندر ان کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے، ان پاپولر ہوتی ہیں، ٹیمپرری ان نیچر ہوتی ہیں، ان کو آپ پرپیچولی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ سو یا دیر از اے کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ صرف ہمیں وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ۔